پارٹی کے نام پہ بیئر چل رہی. استغفر اللہ. ہم نوجوانوں سے کہتے ہیں کیا مولانا یہ تو انرجی ڈرنک ہے. مولوی سے جھوٹ بولنے پہ کچھ نہیں چلے گا. اللہ وہ ہے جو تیری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے. مولوی بوتل دیکھ کے کہے گا شرابی ہے, لیکن تو جہاں چاہے جا کے بیٹھ جا, اللہ کے علم سے باہر نہیں جا سکتا ہے, نہیں جا سکتا ہے. وہ کہا تھا نا کسی نے پینے دے بیٹھ کے مسجد میں مجھ کو بیٹھ کے, یا پھر وہ جگہ بتا کے جہاں خدا نہ ہے, یا پھر وہ جگہ بتا کے جہاں پر خدا نہ ہو, یا وہ جگہ بتا کے جہاں پر خدا نہ ہو. مولوی کو دھوکہ دے رہے ہیں. مولوی پیا رہی ہے, شراب نہیں ہے, اس میں تو خالی انرجی آتی ہے. انرجی ہے. جس نام سے تم شراب کو پیو, ہر نشہ آور چیز اللہ نے حرام کر دی ہے. ہماری قوم کے نوجوان شرابوں میں ڈوب کے بہنیں راتیں کہاں گزار رہی ہیں, کون بتائے گا کر کے. سنو نوجوانوں, کہہ کے جاننا چاہتا ہوں, ایک نشے کا عادی بندہ شرابی نہ اچھا باپ بن سکتا ہے, نہ اچھا بھائی بن سکتا ہے, نہ اچھا شوہر بن سکتا ہے, اور نہ اچھا بیٹا بن سکتا ہے, اور نہ اچھا رشتہ دار بن سکتا ہے. بہت بڑی بات ہے. بس اتنا یاد. بے شک. جسے یہ لگ گئی, دنیا میں اتنی رسوائی ہوگی کہ اسے کوئی منہ لگانے تیار نہیں. آخرت کے عذاب کی میں کیا بات کروں, میں تو ایک جھلک کی بات بس رکھ دوں. فرمایا جب شرابی بنا توبہ کیے مر جائے گا نا, اور قبر میں اٹھے گا تو پیاس اتنی ہوگی کہ اس کی زبان پیاس سے لٹک آئے گی, وہاں تک لٹک آئے گی, لتش لتش کہے گا پیاس پیاس پیاس. فرمایا گیا اس کی چیخ سننے کے بعد رب کے حکم سے جہنم کے بچھوؤں کے ڈنک کا زہر کھولتا ہوا پیالے میں لایا جائے گا. اور فرمایا گیا اتنا گرم ہوگا وہ, اتنی ہیٹ ہوگی اس کے اندر کہ اس کی پیاس کی شدت دیکھے اور پھر اس کی ہیٹ دیکھے. کہتے کہ اتنی ہیٹ ہوگی کہ اتنا گرم ہوگا, جب یہ ہاتھ میں لے گا نا تو اس کی تپش سے یہ ہونٹ پگھل کے ناف تک آ جائے گا, اور یہ جل کے سپر کے ماتھے تک چلا جائے گا. فرمایا گیا زہر ہوگا بچھو کا, اور اتنا خطرناک ہوگا کہ یہ پیاسا اتنا ہوگا کہ اس کو بھی ہونٹوں سے لگا کے پیے گا. ہونٹ جل کے اوپر نیچے لٹک جائیں گے, لیکن جب یہ پیے گا ایسے ٹکڑے جسم کے ٹپ ٹپ کے نکلیں گے کہ دنیا میں کسی نے ایسی مصیبت نہیں دیکھی ہوگی. نوجوانوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, اگر کسی کو لت لگ گئی ہو, اللہ بڑا کریم ہے. میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا, میں چہرے نہیں دکھواؤں گا, میں نہیں کہوں گا کھڑے ہو کے بندہ آج کہہ جائے. میں توبہ کرتا ہوں, میں کہتا ہوں رب اتنا کریم ہے, یہی بیٹھے بیٹھے گردن جھکا لو, اپنے رب کو حاضر و ناظر جانو, صرف دل میں اتنا کہہ کے مالک تو کریم خطا ہو گئی ہے, بخش دے مولا, آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا. خدا کی قسم وہ اتنا کریم ہے, وہ یہاں بھی پردے ڈال دے گا, وہاں بھی پردے ڈال دے. اللہ. اس کے کرم کو جانو, اس کے کرم کو جانو. عیاشیاں تباہ کر دیں گے, جسم پڑوسی کے بندے تمہیں برباد کر دیں گے, برباد کر دیں گے. کچھ نہیں بچے گا تمہارے پاس, کچھ نہیں بچے گا. جانتے ہو 313,000 روپے غالب کیوں آئے تھے؟ 72 میں 22,000 کی نیندیں کیوں اڑائی تھی؟ ایک محمد بن قاسم سمندروں کا سینہ چیر کے کیوں آ گیا تھا؟ جانتے ایک غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ کیوں پڑھا دیا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ ان کی نظروں پہ مصطفیٰ نے حیا کے پہرے بٹھا دیے تھے. اور جب نظروں سے حیا کے پہرے اٹھ جاتے ہیں نا, پھر بندہ کسی کام کا نہیں رہتا. میں اس سے کھل کے آپ سے بات نہیں کہہ سکتا, کیونکہ منبر کے بھی اپنے آداب ہوتے. خدا را ان نظروں کو حیا والی بنا, اور ان نظروں میں صرف حضور کا خواب رکھو. اور یہی رات کو کہا کہ سویا کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, یہی سوچ کے سویا کرو. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں, صلی اللہ علیہ وسلم. نوجوانوں سے گزارش ہے, اگر خطا ہو گئی ہے نا پھر معافی مانگو. اللہ بڑا کریم ہے. آج میں کسی نے حضرت بیرون دانا کو دیکھا کہ وہ بازار میں بیٹھے. تم ایک مجذوب آدمی ہو, تمہارا مارکیٹ میں کیا کام, کیا کرنے اور بازار میں؟ کہنے لگے کیا کرنے آیا, بس یہاں صلح کرانے بیٹھا ہوں. کہا کس کی؟ کہا رب کی اور بندوں کی صلح کرانے بیٹھا. کہا کیا مطلب؟
کہا کہ آج رب کہہ رہا ہے میں راضی ہوں تم مان جاؤ. تو آج رب مان گیا ہے یہ نہیں مان رہے. پھر کسی نے دیکھا وہی قبرستان میں بیٹھے. کہا آپ کیا کر رہے ہو؟ کہا یہاں بھی سلائی کرا رہا ہوں. کہا کیا مطلب؟ کہا بازار میں بندے نہیں مان رہے تھے، آج قبرستان میں رب نہیں مان رہا ہے. اللہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج وقت ہے جوانوں، اللہ سے توبہ کر لو، راضی کر لو اسے. وہ بڑا کریم ہے. کتنا کریم ہے تم جانتے ہو؟ حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت ہے. مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں، لگ بھگ سبھی کو معلوم ہوگا. ایک بندہ شراب کی بوتل بغل میں دبائے چلا ہے. حضرت عمر کو دیکھا. آقا فرماتے جس گلی سے میرا عمر گزرتا ہے شیطان اس گلی کو چھوڑ کے گزر جایا کرتا ہے. میں نہیں سمجھ پاتا جو حضور کی اولاد کا نام لے کر کے قوم کو فتنے میں ڈالتے ہیں صرف، اور جو کہتے ہیں جی جس کے ہاتھ میں اہل بیت ہے باقی انہیں کسی کی ضرورت نہیں. میرے نبی نے کہا لوگوں جب بھی تم اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرو نا تو پھر میرے عمر کی باتیں ضرور کرنا. یہ میرے نبی نے کہا تھا، میرے عمر کی باتیں ضرور کرنا. وقت ہوتا تو پھر میں اس پہ بات کروں گا. بھائی میں کہہ رہا ہوں حضور کہتے ہیں کہ میرے عمر کا بھی تذکرہ ضرور کرنا. نوجوان بیٹھے ہوئے، اللہ کرے یہ بات میری آپ کے دل میں اتر جائے. انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اپنے رب کو پہچانو. آپ وہ چادر میں نہ شراب کی بوتلیں. حضرت عمر کو دیکھا، ایک بار قدم رک گئے. کہا پکڑے گئے، آج مارے جائیں گے. عمر کھال ادھیڑ دیں گے. بغل میں دبا کے آ رہا ہے، کہہ رہا اللہ آج بچا لے، آج بچا لے. مالک پھر کبھی نہیں پینی ہے، پھر کبھی نہیں پینی ہے. مالک آج بچا لے، پھر کبھی نہیں پینی ہے. یہ سوچتے سوچتے حضرت عمر کے پاس. حضرت عمر سمجھ گئے تھے ارے جو آدھی دنیا کا بادشاہ ہو وہ کوئی ایسے ہی ویسا نہیں ہوگا نا. سمجھ گئے چادر کے اندر کیا ہے اور چادر کے باہر کیا ہے. سب جان گئے. فرمانے لگے کیا ہے تیری بغل میں؟ کانپ گیا. آپ نے جھٹکا دیا نا. کیا ہے؟ اس کے منہ سے نکلا دودھ ہے جی. بوتل گری تو پھر دودھ تھا. جب دودھ تھا تو بجائے اس کے کہ دودھ کے غم میں یہ روتا، حضرت عمر رو دیے. اس نے کہا عمر آپ کیوں روئے؟ کہا میں اس لیے رو دیا کہ تو نے کچھ دیر پہلے اپنے رب کو آواز دی، اس نے تیری شراب کو دودھ میں بدل دیا. کاش ہر دن اس رب کو ایسی آوازیں دیتا، بتا تجھے کہاں پہنچا دیتا. ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے راہ میں منزل ہی نہیں. یار پہچانو اپنے رب کو، آواز دے کے دیکھو وہ کتنا کریم ہے. نوجوانوں خطا ہو جاتی ہے انسان ہے، خطا نہ ہو تو پھر آدم کے بندے کیسے ہیں؟ خطا پانے کے لیے تو اس نے بخشش کا دروازہ کھولا ہے. وہ خطا کاروں کے لیے ہی تو کریم ہے نا. اگر گناہ ہو گئے ہیں تو وہ یہ تو نہیں کہتا کہ تو نے 20 سال نافرمانی میں گزارے ہیں اب تجھے 20 سال رونا پڑے گا. 40 سال گناہوں میں گزارے ہیں اب 40 سال رونا پڑے گا. وہ تو اتنا کریم ہے، کہتا چل 60 سال ہو گئے ہیں گناہ کرتے ہوئے، اب تیری کمر بھی کام نہیں کرتی ہے، تیرے پیر بھی کام گئے ہیں، اب ہوٹوں سے بات بھی نہیں بنتی ہے. چلا جا جب دنیا سوتی ہو، مسلح پہ آ جا. کچھ نہ کہ تو رو کے دکھا دے گا، تجھے معاف کر کے دکھا. سبحان اللہ. رو کے دکھا دے، میں تجھے معاف کر کے دکھا دوں گا. وہ تو یہ کہتا چل رونا بھی نہیں آتا. رونے والا منہ ہی بنا لے، منہ ہی بنا لے اس کے رونے جیسا. نوجوانوں راضی کرو رب کو، راضی کرو رب کو، اور ایسا راضی کرو کہ ہماری صبح بھی رب کے نام سے ہو اور ہماری شام بھی رب کے نام سے ہو. اس کریم رب کو پہچانو جو کرامن کاتبین یہ کندھے پہ بیٹھے نا، ان کے لیے اس نے اصول بنا رکھا ہے. ان کے لیے اصول یہ بنایا، سنو جب میرا بندہ گناہ کا ارادہ کرے نا قلم مت چلانا جب تک وہ گناہ کر نہ دے. میں نے تو یہاں تک پڑھا بھی ہے کہ بندہ گناہ کر لیتا ہے تو اللہ فرماتا ابھی نہ لکھنا تاکہ یہ لوٹ آئے. لکھنے سے پہلے ایک بار کہتے مالک بھول گیا غلطی ہو گئی، ایک بار کہتے بس. رب فرشتوں کو روکے رکھتا ہے، وہ اتنا کریم ہے. جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے نا اس سے اس نے کہہ رکھا ہے سن یہ خالی نیت کر دے نا تو لکھنا شروع کر دے گا. لکھنا شروع کر دے گا. ایسا اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے
جن کو مسلح پہ راتوں میں کھڑا ہونا تھا، جن کو قیاموں میں راتیں گزارنی تھی، وہ نشے میں دھت پڑے رہتے ہیں۔ جن کو روٹ کے سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں دینی تھی، وہ شراب کے نشے میں پکارتے رہتے ہیں۔ پھر بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو یا پہلے بے پردہ گھر سے نکلے، کیا فرق پڑتا ہے کسی پہ؟ چاہتے ہو کہ نسلیں بادشاہ ہو جائیں تو شراب کی عادت چھوڑو، شراب کی عادت چھوڑو، نشوں کو ٹوکر مار دو اور صرف عشق مصطفیٰ کا نشہ چڑھاؤ، اور ایسا نشہ چڑھاؤ کہ انہی کے صبح و شام ان پہ درود پڑھا کرو، ان کے تذکرے کیا کرو۔ خدا کی قسم دنیا کی شراب میں وہ لذت نہیں ہے جو مصطفیٰ کے عشق کی شراب میں اللہ نے نظر ہے۔